مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں بعض کتابوں میں پڑھا کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے بڑے بڑے باغات میں ہیں۔ پوچھا کہ آپ کو اللہ نے جنت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا کون سا عمل پسند آ گیا؟ وہ فرمانے لگے، میرے اور عمل تو کوئی پیش ہی نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ گھر میں کھچڑی بنی تھی مگر اس میں نمک زیادہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا بیوی کو کیا اس پر تنقید کرنا، چلو پکا بیٹھی ہے۔ میں نے سر جھکا کے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو کھا لیا۔ پروردگار کو میرا یہ عمل پسند آیا، فرمایا تو نے نعمت کی قدردانی کی، تو اس بات کا مستحق ہے کہ میں تجھے اور نعمتیں عطا کروں، لہذا رب کریم نے مجھے جنت عطا کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک باورچی آیا۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ بادشاہ کا باورچی بنوں گا تو خوب میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، خوب مال و دولت حاصل کروں گا۔ مگر وہ تو ٹوپیاں سیتے تھے اور قرآن مجید لکھتے تھے اور اس کی آمدنی سے تھوڑی سی روٹی کھا لیتے تھے، بیت المال کا پیسہ ہرگز نہیں لیتے تھے۔ کسی بزرگ کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے کی صحبت میں رہے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے درویش صفت تھے، اگرچہ وقت کے بادشاہ تھے۔ گھر کے اندر بس تھوڑی سی روٹی کھچڑی بن جاتی تھی، وہی کھا لیتے تھے۔ اب یہ باورچی تنگ آ گیا کہ میں یہاں سے کیسے جان چھڑاؤں۔ اس نے ترکیب سوچی۔ ایک دن اس نے نمک زیادہ ڈال دیا، مگر کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت آئے اور انہوں نے کھانا آرام سے کھا لیا اور کچھ بھی نہ کہا۔ وہ بڑا حیران ہو کے کہ کیوں نہیں کچھ کہا، انہیں تو مجھے نکال دینا چاہیے تھا۔ خیال آیا شاید ان کو زیادہ نمک کا پتہ نہیں چلا، ان کی طبیعت میں زیادہ نمک پسند کرنا ہے۔ اگلے دن اس نے نمک ڈالا ہی نہیں، انہوں نے اس کو بھی کھا لیا اور کچھ بھی نہ کہا اور چلے گئے۔ یہ بڑا حیران ہوا۔ تیسرا دن اس نے نارمل کھانا بنایا، انہوں نے کھا لیا اور اس دن باورچی کو بلا کر کہا کہ بھائی ایک دن نمک زیادہ تھا، ایک دن نمک بالکل نہیں تھا، آج نمک برابر ہے۔ آپ اپنا ایک اندازہ متعین کر لیں اور اتنا نمک روزانہ ڈال دیا کرے تاکہ تمہیں پکانے میں آسانی ہو۔ اس باورچی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضرت میں تو اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے چھٹی مل جائے، مگر آپ تو ایسے ہے کہ کھانے پر اعتراض کرتے ہی نہیں۔ تو وقت کے بادشاہ نے ایسی درویشی والی طبیعت بنا لی تھی کہ کھانا کھا لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر، اور اس میں قسم کی تنقید نہیں کرتے تھے۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے کہا، اچھا تمہیں دنیا چاہیے، تمہیں دنیا مل جاتی۔ انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا دیا اور کہا کہ میرے طرف سے فلاں کو ہدیہ دے دینا۔ وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو لے کر گیا اور اس بندے کو ہدیہ دے دیا۔ وہ بندہ بادشاہ سے محبت کرتا تھا، وہ خوش ہوا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے۔ اس نے لاکھوں دینار اس بندے کو تحفے کے طور پر دے دیے کہ آپ بادشاہ کی طرف سے میرے لیے ہدیہ لے کر آئے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ روٹی کا ایک ٹکڑا لاکھوں دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ تب اس کو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی نظر کس بات پر ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کا پتنگڑ بنا لینا اور خواہ اس میں لڑائی جھگڑا بنا لینا بے وقوفی ہے اور اپنی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے، گھر کا سکون لٹا دینے کے مترادف ہے۔ لہذا بڑے کو ہمیشہ چھوٹوں کی غلطیاں معاف کرنی ہوتی ہے۔ خاوند کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا، لہذا بڑاپن اسی میں ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاف کر دینے والا کسی کو نہیں پایا۔ تو بندہ اللہ کے لیے جب کسی کو معاف کریں گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے۔ مشہور واقعہ ہے،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہوئی، کوئی بڑا گناہ تھا، اگر معاف کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا اور سزا کے طور پر طلاق دے دیتا تو بھی ٹھیک تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، غلطی کر بیٹھی ہے اور اب اس کو احساس ندامت ہے، چلو اللہ کے لیے اللہ کے بندی کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب وہ آدمی فوت ہوا، کسی نے دیکھا کہ جنت میں ہے، پوچھنے لگے کیسے جنت میں ہو؟ کہنے لگا میں نے بیوی کی غلطی کو اس لیے معاف کیا تھا کہ اللہ کی بندی ہے، غلطی کر بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری ایک بندی کو میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا، آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے مجھے حساب کتاب لیے بغیر مجھے جنت عطا فرما دی۔